لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ محمد از تمی خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را، ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است۔ بزرگان ملت، دوستو اور عزیزو، اس ماہ مبارک کے اندر جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے عرشاں دے پار بلوایا، کتاب تے سنت دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معراج دا ذکر آیا۔ رب العزت نے 15ویں پارے کی ابتدا کے اندر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی نال اس واقعے نو شروع فرمایا کہ پاک او ذات جس نے اپنے بندے نو رات کے حصے کے اندر مسجد حرام کو مسجد اقصی تک سیر کرائی، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ کے برکات موجود ہیں۔ رب العزت نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنے آیات دکھائے۔ رب العزت سمیع بصیر ہے۔ قرآن مقدس کے اندر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مسجد حرام کو مسجد اقصی تک جان دا ذکر ہے۔ اس کا نام ہے اسراء۔ مسجد اقصی کو آسمانہ دے پار جانا، اس کا نام ہے معراج، جڑا احادیث متواترہ نال ثابت ہے۔ جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی معراج تو کئی بار ہویا، کتاب کے سنت کے اندر جس اسراء تے معراج کا ذکر ہے یہ جسمانی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس نو سبحانہ نال شروع کیتا، اور مشرکین نے جس کی تردید کی تھی خواب کے اندر خدا نو دیکھنا، یہ کوئی تردید کی بات نہیں کہ لوگ اس نو محال سمجھن۔ جسد دے نال آسمانہ دے پار جانا یہ مشرکین واسطے بڑی عجیب و غریب بات ہے، تو اللہ پاک نے اس نو سبحانہ نال شروع کیتا کہ پاک او ذات جس نے اپنے بندے نو سیر کرائی تھی۔ تو او ذات علی کل شیء قدیر ہے، جس طرح چاہے اس چیز سے اس ذات کی قدرت ہے، اس نو اختیار ہے۔ نال نال عبد روح مال جسد تے اطلاق ہوں دے، اگر روحانی معراج ہوندا
تو پھر اب دا ذکر نہ ہوگا. تو اب دا ذکر کرنا اس بات سے دلالت کر دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح مال جسد دے نال تشریف لے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خدا دی طرفوں خدا دی مخلوق دی طرف آئے تو آپ نو مقام رسالت عطا کیتا گیا. جب اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے تو آپ دے واسطے عبدیت دا مقام اختیار کیتا گیا. کہ کیا خوش قسمتی کی بات ہے کہ بادشاہ حقیقی اپنی طرف نسبت کر کے فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ ہے. یہ بڑا مقام ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عبودیت دا اعتراف و اقرار، روح مال جسد دے نال جان دا اقرار و اعتراف ہر مومن مسلمان سے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسد اطہر نال تشریف لے گئے مسجد حرام کلو مسجد اقصی تک. او مسجد اقصی جس کے ارد گرد برکات موجود ہیں، دینی برکات اور دنیاوی برکات. دینی برکات ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کثرت دے نال اس مقام سے تشریف لے آئے، حتیٰ کہ انہاں دا مدفن بھی اتھے ہے. اور دنیاوی برکات کے اتھے چشمہ موجود، نہریں موجود، باغ موجود، قسم و قسم دے نہریں اور باغات ان علاقے تے اللہ دے خصوصی برکات ہیں. اور دینی طور سے بھی انوار موجود ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اس مقام کے آئے، انبیاء کی اکثریت اس مقام کے آئی. اور مسجد اقصی انہوں دا کعبہ رہا، اس طرف سارے قبلہ رہا، سارے اس طرف نمازاں پڑھتے رہے. تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے اپنے آیات دکھائے، کارخانہ کائنات کی سیر کرائی. جناب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہشت کے اندر تشریف لے گئے اور مختلف حضرات دے محل ویکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پہ آ کے دسایا کہ میں بہشت کی سیر کر رہا ہوں. اگے بڑا حسین جمیل محل آیا. میں دریافت کیتا کہ کس دا محل ہے؟ تو اللہ دے ملائکہ نے دسایا کہ آپ دے وزیر عمر دا محل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر سے کھڑ کے دسایا کہ خدیجۃ الکبریٰ دا بہشت کے اندر سفید موچے والا محل ہا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حضرات منبر سے کھڑ کے بہشت کی بشارت دی تھی. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ زبیر جنتی، سعد سعید جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، عائشہ جنتی، خدیجۃ الکبریٰ دا سفید موتے والا محل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر سے دسایا. جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بہشت اندر دیکھے جو میری امت دے فقراء مساکین کثرت نال بہشت کے اندر ہن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے وہ لوگ بھی پیش کیتے گئے جنہاں کو جہنم دے اندر داخل کیتا گیا. جناب رحمت اللہ علیہ نے منبر سے کھڑ کے فرمایا میں کارخانہ کائنات کی سیر کی تھی. انہاں لوگاں کو ویکھیا جڑے نمازاں قضا کریں دی ہم جہنم دے پتھرے نال انہاں دا دماغ پہ تھیندیاں. زنا کرن والے مرد زنانیاں جہنم دے تنورے بھی پہ جلدیاں. سود کھاون والے حرام خورے دے پیٹے بھی جہنم دے ناگ وٹھوئے انگارے پہ سٹیاں. جڑی زنانی خاوند دی اجازت دے سوا گھر دے باہر جاندی آئی اس دے پیرے کو پکڑ کے جہنمی پہ لٹکینی ہن. جڑی زنانی خاوند دے نال پس زبانی کریں دی آئی جھگڑا کریں دی آئی اس دی زبان کو پکڑ کے جہنمی پہ لٹکینی ہن.
جڑے مولوی جھوٹے مسئلے کرے ہن جہنم دی مقدار دے نال انہاں دی زبان پہ کتے نہیں ہن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج والی رات ویکھ آئے تو امت دے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس معراج دے واقعے کولو سبق حاصل کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معراج کی مقدس رات کے اندر امت واسطے تحفہ نماز کا لے آئے. ابتدائی طور سے 50 نماز فرض کی گئی. تو تسی سارے حضرات ٹھنڈے دل نال سوچو اگر وہ 50 نماز فرض رہ جاندی تو دنیاوی کاروبار واسطے کتنا ٹائم بچے ہا. مسلمان کچھ دینی مسائل کے اندر بھی غور و فکر کرے کہ اللہ پاک کی خوشنودی اس بات کے اندر ہے کہ مومن کی اکثر زندگی اللہ کی عبادت گزرے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مشورے نال حضور نے اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کے درخواست کی تھی. کئی بار درخواست کرنے دے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ 5 نمازاں اس امت سے فرض ہویا. اور حضور جب واپس ہو رہے ہم اللہ والوں اعلان ہویا میرا پاک پیغمبر لا یبدل القول لدی میں خدا تبدیلی نہ کرے گا تھوڑے 29 پڑھن 5 نمازاں میں ثواب 50 دا لکھے سا. اس امت واسطے رب العزت نے خصوصی رعایت فرما دی تھی. پچھلیاں امتاں ایک نیکی کرے نہا تو 1 ثواب لکھا جاندہ. محمدی جب 1 نیکی کریں تو 10 نیکی نہ ثواب انہوں ملدا. 1 نماز پڑھیں تو اللہ پاک نے یہ عام اعلان کر دیتا کہ 1 دا 10 ملسی. اگر مومن خضوع خشوع اخلاص کے نال 1 نماز ادا کرے سی تو اللہ پاک 700 نماز کا ثواب دے. محمدی پاک محمد دی مسجد اندر جب 1 نماز ادا کرے سی 50,000 نماز کا ثواب ملسی. محمدی حرم کعبہ دے اندر جب 1 رکعت ادا کرے سی اللہ پاک 1,00,000 رکعت کا ثواب دے سی. حضور کی امت واسطے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے. وہ سارے کلمے پڑھنے والے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس معراج والے واقعے کو سبق حاصل کریں اپنی زندگی سدھاریں اور معراج والے تحفے اس نماز کا خصوصی اہتمام کریں. وہ لوگ بڑے بدقسمت ہیں جڑے نماز کے نال دلچسپی نہیں رکھتے. اللہ پاک نے فرمائے منافقین کی عادت اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى آلس نال تروٹ نال بے پرواہی نال نماز کی طرف آئے. اور منافقین کی عادت ہے کہ لوگوں کے ریا تے وکھاوے دے واسطے عبادت کریں ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. منافق لوگ خدا نو یاد نہیں کریں دے مگر تھوڑا ٹائم ذکر اللہ واسطے دین تھوڑا ٹائم مسجد ہی گزریں. حالانکہ 50 نماز دے فرض ہونے والی صورت کے اندر تو دنیاوی کاروبار واسطے مومن دا ٹائم بالکل نہ بچے ہا. ہر کلمے پڑھنے والا سوچے کہ اللہ پاک کی خوشنودی کس بات ہی کے تمام احکام تے عبادات زمین دوتے نازل تھے. نماز والا فریضہ مدنی کو عرشیں دے پار بلوا کے فرض کیتا گیا جس کو اس کی اہمیت کا اظہار ہے. اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمینے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا برئ منہ. تیرے بندے نماز جان بوجھ کے چھوڑا میں محمد اس دے نال تعلق کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ. مومن تے کافر کے درمیان فرق نماز دا. مومن نماز پڑھدا کافر نہیں پڑھدا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دین دا ستون ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت دے اندر آیا نماز مومن دا معراج ہے. حضور نو عرشیں دے پار بلوا کے معراج کرایا گیا. نبی دی امت واسطے نماز فرض کی گئی کہ گھر بیٹھے انہیں دا معراج ہو گیا. تو ہر مومن مسلمان نو اس کے نال دلچسپی پیدا کرنی چاہیے. ان مسلمان واقعات سنن واسطے کچھ نہ کچھ خوشی محسوس کریں دن جو سانو معراج دا واقعہ سنایا جاوے، لیکن وہ معراج دے تحفے نال دلچسپی نہیں رکھیں دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت واسطے کیا چیز لے آئے. وہ امت واسطے معراج دا تحفہ یہی نماز ہے. ہر کلمے پڑھن والا اس دے نال دلچسپی پیدا کرے. جڑے آدمی دا نماز دے نال تعلق نہیں ان دا معراج دے نال کوئی تعلق نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبع. جلے تمہارے بچے 7 سال دے ہون نماز داکھو. وضربوہم علیہا اذا بلغوا 10. جلے 10 سال دے تھیون تھپڑ مار کے نماز پڑھاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ارشاد گرامی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے جڑا آدمی نماز نہ پڑھدا لوگ آتے ہم کافر ہے. جڑا جماعت کا اہتمام نہ کرے آتے ہم منافق ہے. سیدنا فاروق اعظم نے اپنی خلافت کے زمانے گسی حاضر لکھا جڑا نماز دا خیال نہیں کرے باقی دین دا وفادار نہیں. اصل چیز مومن واسطے یہی ہے مومن واقعات بھی سنے لیکن نال عمل کرنے کی بھی کوشش کرے. سارے دور کے اندر عملی پوزیشن مسلمان بھی بڑی کمزور ہو گئی ہے. پہلے دور کے لوگ نماز کا بھی اہتمام کرنی ہن، جماعت کا بھی اہتمام کرنی ہن، حتیٰ کہ تکبیر تحریمہ کا بھی اہتمام کرنی ہن جو ساری جماعت کی تکبیر تحریمہ نہ رہ جائے. جنہاں لوگوں کے نزدیک نماز کی کوئی پوزیشن قدر وقت نہیں انہیں جماعت کا کیا اہتمام کرنے اور تکبیر تحریمہ کا کیا خیال کرنے. پہلے دور کے لوگ کیونکہ دین دے شہدائی ہن وہ جامی ہن کہ سارے عبادات ایسے سونے طریقے سے تھیں جو اللہ کی بارگاہ کے اندر انہاں کی مقبولیت تھی. مسلمان اگر نگاہ کرے تو مسئلے تو بالکل واضح ہو جانن کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تشریف لے جاون دا ذکر فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے تشریف لے گئے. این کلو معلوم کیا کہ حضور ہر جا حاضر ناظر نہیں. اگر ہر جا حاضر ناظر ہم تو پھر گئے کس طرح ہے؟ جڑا آندا چاہندے وہ حاضر ناظر نہیں ہوندا، جڑا حاضر ناظر ہوندے وہ آندا چاہندا نہیں. تو حاضر ناظر والی صفت خدا دی. حضور جب معراج سے گئے، حضور جب ہجرت فرمائی مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، نبی غار ثور گئے، غار حرا گئے، بدر گئے، حنین گئے، احد گئے، تبوک گئے. اس وقت آپ اس مقام پہ موجود نہ ہن. ہر کلمے پڑھنے والا سمجھ سکتے لیکن انہاں نال دھوکا کیتے یہ مسلمان بیچارے ہی چکری چاہ گئے. اج بھی دوستیں میرے پرچی بھیج دیے کہ تسی حضور دے حاضر ناظر ہون دے قائل ہو. میں حضور دی عزت دا قائل ہاں، عظمت دا قائل ہاں، شان دا قائل ہاں، بزرگی دا قائل ہاں، معراج دا قائل ہاں، آپ دی ہجرت دا قائل ہاں. میرا عقیدہ مدنی کریم 14 طبقہ دا سردار، دعا جہانہ دا سردار، نبیاں رسولاں دا سردار
نور تے بشر دا سردار اولین تے آخرین دا سردار کارخانہ کائنات اندر پاک پیغمبر جیسی ہستی نہ آج تھی پیدا ہوئی نہ قیامت تھی پیدا ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا شان ساری کائنات کو روزیاتہ بیان کرے دا. آپ دا شان ساری کائنات کنے پڑھے دا لیکن خدا دے نال نہ ملے دا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے کلمے پڑھنے والا جوان لا تشرک باللہ خدا دے نال کہیں نو شریک نہ کری. وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِقْتَ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاویں بیرے بیرے ہو جاویں اگ وچ جل جاویں خدا دا بھائیوال کہیں نو نہ بناویں. خدا اپنی ذات اندر بھی وحدہ لا شریک لا خدا اپنے صفات اندر بھی وحدہ لا شریک لا. مسلمان بیچارہ یہ سمجھتا نہیں جو حاضر ناظر یہ صفات خدا تھی. خدا خدائے مصطفیٰ مصطفیٰ باقی انبیاء انبیاء اولیاء اولیاء ہر کہیں نو من درجے درجے تے من نبی دی شریعت تے سنت دے مطابق. اتنا آسان بات ہے. میں تو حیران ہاں جو ملک دے لوگاں نو ایسے آسان مسئلے بھی نہیں سمجھ آ رہے. انہوں یہ عقیدہ رکھے جو حضور معراج تے گئے جب گئے تے اتنے مکہ مکرمہ موجود نہ ہن پھر وہ حاضر ناظر والے مسئلے دی تو خود بخود ترتیب ہو. جب حضور نے ہجرت فرمائی اللہ دے قرآن مقدس ہی کہا إِلَّا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. میرے پاک پیغمبر نو مکے والے لوگ مکے سے نکال دیتا. سنو محمد رسول اللہ ہجرت کر کے تشریف لے گیا. نبی دے کتے صدیق موجود مولا دوہے جوان کتے گئے. اللہ پاک نے فرمایا اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ دوہے غار بھی چاہن نہ اس وقت نبی مکے ہا نہ اس وقت نبی سونا مدینے ہا. قرآن کی نش کتی مسلمان خود سوچے تو مسئلہ تو بالکل صاف. معراج والے واقعے کلوی حضور دے حاضر ناظر ہونے والے مسئلے کی تردید ہونی ہے. ہجرت والے واقعے نال بھی حاضر ناظر ہونے کی تردید ہونی ہے. ملتان والا مولوی جلے میلاد پڑھ دے تے آدھے حضور تشریف لے آئے ان کلوی تردید ہونی ہے جو پہلے کوئی نہ ہوں آپ یہ بھی حاضر ناظر بھی خود مولوی صاحب تردید کی کرے اگر بندے سوچن تو بہرحال جب اللہ دے قرآن چاہ دیا پھر تو مسئلہ صاف ہے. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو دے دیوان چاہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین عالم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو. نال یقین کمال مکمل ایک گل ثابت ہوئی دوہے جہاں میں حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی. جو قرآن یہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا دیوان ہے. میں دادا تسا مسلمان ہو اللہ دے قرآن نو منو نبی دی ہجرت نو منو نبی دے معراج نو منو نبی دے سارے کمالات نو منو تے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے دیوان نو منو. نال یقین کمال مکمل ایک گل ثابت ہوئی دوئے جہاں میں حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی. یہ حاضر ناظر والی صفات خدا دی نبی دا شان ساری کائنات کو بڑھاؤ لیکن خدا دے نال نہ ملاؤ. یہ بیماری عیسائی کو لگی ہے. عیسائی آئے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے ورنہ خدا دا پتر ضرور ہے. تو اللہ پاک نے نبی دے معراج کا جلے ذکر کیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں. اللہ نے بے عبد ہی دا لفظ اختیار فرمائے جو مصطفیٰ میرا بندہ ہے میں خدا نے اپنے بندے نو سیر کرائی تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں جو مصطفیٰ خدا ہے. ہوں سارے ملک کے لوگ یہ بیماری لگ گئی ہے. عام بوڑھے بوڑھے آدمی کو سنتے ہو سو جی میم دا برقع پائی ودے
کہوں کیا عشق میں یاروں کہ کیا معلوم ہوتا ہے، بہر صورت بار بورت خدا معلوم ہوتا ہے۔ خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے۔ بشری ویس وٹا کر آیا احدا متا سدوایا، ایویں بشری پوشاک پائی وتا وچو وچو ہا خدا، نیم دا برقع پا کے آئے۔ اس واسطے اللہ صحیح فرمائے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، تاکہ ذات جائیں اپنے بندے نو سیر کرائیے۔ مصطفیٰ خدا دا بندہ ہے، خدا دا عبد ہے، مصطفیٰ خدا ہے۔ قرآن نص قطعی اللہ تعالیٰ سوچن دی توفیق عطا فرماوے۔ نال نال دوست لکھے نے کہ تساں نبی کو بشر آدے ہو، میں اتنا آدھا اللہ دا قرآن آدے قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، او کہ رب میرا جویں کرے کر سکتا میں محمد نہیں مگر میں بشر رسولا۔ یہ 15واں پارہ دوسرے پارے قریب قرآن کی نص قطعی۔ اگر کوئی زمین کے مولوی ہے کہ آئے کا ترجمہ سانو کر دکھاوے، میرا خیال ہے زمین پہ تو کوئی نہیں۔ تو تکی کھڑے نے جو سردی بوڑھے آدمی کو تکی کھڑی جاتی ہے، بیماری تکی کھڑی رہی، کمزور آدمی کو نزلہ کھانسی بخار سر درد لازے تکلیف، وضو کیتے ارادہ کیتے نماز پڑھن دا وقت عورت کی ہے، جان جو کمزور ہے لازے بیماری حملہ کریں گی۔ جب جان کمزور ہوئے بیماری حملہ کریں گی، جب ایمان کمزور ہوئے پیچھے بیماری حملہ کریں گی۔ ورنہ یہ تو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں۔ بریلوی علماء بھی لکھی پین کہ جرا حضور دی بشریت دا قائل نہیں ہوں مسلمان، بریلوی لکھی پین، لیکن تمہارے پاس ٹائم کوئی نہیں، وقت نہ کیا، بس سارا گزارا کی پرچی پہ چلو پرچی دیکھ لیتے بتا یار کوئی مولوی کچھ آ دے کوئی مولوی کچھ آ دے، اصا کنتے ونیے تو اللہ پاک قرآن مجید ہی فرمائے جل اختلاف تھی ونیے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کئی مسئلے اختلاف ہو جائے خدا دے دروازے تے آؤ، سنے محمد مصطفیٰ دے دروازے تے آؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر خدا نال ایمان ہے قیامت نال ایمان ہے، فیصلہ خدا کو کراؤ، فیصلہ محمد مصطفیٰ کو کراؤ۔ اگر خدا فرمائے جو نبی بشر نہیں، یا حضور فرمائے جو میں بشر نہ، باقی یہ علیحدہ بات ہے کہ حضور دا شان جڑا آپ کی آنکھیں سا نزدیک کو پیمان حضورن بشر رسولا، تیری میری جان تے پسینہ دا بدبو پیاندی، سن مصطفیٰ دی جان تے پسینہ دا دنیا دے گلاب تے کیوڑے خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اصا ٹوٹ سکتے نہیں ہے، دنیا قریب پہ ہی کرے گی، پاک پیغمبر جڑا لواب سکے دا دنیا دے کھارے پانی میٹھے دیویں نہیں، جری گلی وچ حضور دا گزر ہوئے خوشبو موجود۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر علی، میں محمد آدم دی ساری اولاد دا سردار رہا، میں فخریہ نا پیادا، آدم تے آدم دے ماں دا تمام انبیاء میدان قیامت اندر میں محمد دے جھنڈے تلے ہوتے ہیں۔ حضور حضور حضرت آدم دی اولاد ہیں، حضرت عبد المطلب دے پوتے ہیں، حضرت عبداللہ دے بیٹے ہیں، بی بی آمنہ دے فرزند ہیں، پیدا پھاٹتے ہوئے رب درجہ ہو لیتا کہ عرش میں پار کرے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، تاکہ وہ ذات جائے اپنے بندے کو رات دے حصے کے اندر سارے کارخانہ کائنات کی سیر کرائیے۔ اللہ علی کل شیء قدیر، جس طرح چاہے کر سکتے۔ بعض لوگ آدن قرائے زمہریر دے پار کس طرح گئے، قرائے نار دے پار کس طرح گئے، وہ بادشاہ لے گئے جرا سارے کارخانہ کائنات دا خالق تے مالک ہے، اس کا ارادہ ہو جاوے اس کے ارادے نال کم پہلے ہوئے لے،
جائیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اگ نو بادشاہ بنایا ہا، وہ بادشاہ کر دے رہے کہ جس طرح چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں نو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے۔ ایک کتاب سے سنت دے واضح فیصلے ہیں۔ ایک کہیں دوست نے لکھے کہ تعظیمی سجدے دے بارے تو دسا ابلیس سجدہ نہ کیتا تو شیطان بن گئے، آپ بھی تعظیم نہیں کرتے، تعظیمی سجدے کے خلاف ہیں، تو گویا کہ یاد تسیں شیطان تھی وے تو تعظیمی سجدہ جن پہ کریں گے، اگو ٹکڑا لکھا تو نہیں تھی لیکن گویا کہ وہ تھی گیا نال بات عزیز یہ قدرتی چیز ہے۔ سارے دور دے لوگ جڑے ہیں یہ دین کنے زیادہ آزاد تھے ہیں، آخر ہر کم دے اندر اس تعلیم تجربے دی ضرورت ہے، استاد دی ضرورت ہے۔ ہن مینوں جویں معلوم تھیندے جو جڑے چھوٹے عالم ہن فوت تھی ہر کہیں دا تھی مفتی آپ قاضی ہر کہیں دا دین وہ ہے جی کہیں دی دل آ گئی۔ اللہ پاک نے شیطان نو حکم کیتا ہا، شیطان نے اللہ تعالی دے حکم دی تعمیل نہیں کی تھی، اس واسطے وہ شیطان تھی گئے، اللہ دی رحمت کو دور ہو گئے جو خدا دے حکم دی تعمیل نہیں کی تھی، اور اس واسطے تو شیطان تھی گئے جو حضرت آدم دا شان گھٹائے ہوا ہے کہ بشر دا کیا مقام ہے، بشر گھٹیا شے ہے، جیڑا بشر کو گھٹیا سمجھے سی اللہ پاک ان کو شیطان بنا دے جو ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مینوں اے مولا تائیں اگ وچوں بنائے ان کو مٹی وچوں بنائے، اساں مٹی والے کو نسے منیں دے، ان دا شان تسلیم نسے کریں دے، اس واسطے تو اللہ دی رحمت کو دور تھی گئے۔ تو میں تانوں مشورہ دے ساں تساں وی انسان دا شان نہ گھٹائے، اللہ پاک نے انسان نو بڑا مقام عطا کیتے، اللہ پاک نے انسان نو اپنی خلافت نیابت دا تاج پوایا، کارخانہ کائنات دا بادشاہ بنایا، نوری فرشتے نے انسان دا سجدہ چا کرایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فرمایا۔ تو ہر مومن مسلمان سمجھ رہے جو کارخانہ کائنات دے بڑے شان والی مخلوق انسان ہے، نوری فرشتے بھی انسان دے شان تے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ماشاءاللہ باقی رہا مسئلہ سجدے والا، وہ بارگاہ نبوت کے اندر صحابہ عرض کرن یا رسول اللہ لوگ دنیا دے بادشاہ نو سجدہ کریں، تسا سارے دنیا تے آخرت دے سردار ہو، ساری دل آتی ہے تو انہوں سجدہ کروں۔ نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے اگر خدا دے سوا کہیں دا سجدہ جائز ہوندا تو میں محمد عورتوں کو حکم کر ہاں کہ آپ نے خاوند دا سجدہ کریں۔ مسلمانوں ٹھنڈے دل نال سوچو، جب سرکار مدینہ دا اپنا فیصلہ موجود ہے، اس کے بعد کسی اور دروازے تے جان دی میرا خیال ہے ضرورت نہیں۔ نال نال اگر بندے دے اندر انابت ہوئے، خشیہ الہی ہوئے تو مسئلہ آسانی نال حل ہو سکتے۔ دینی مسائل دے اندر کوئی انتشار دی بات نہیں، دین دے مسئلے صاف ہیں۔ یہ میرے پاس اس وقت سٹیج سے مولوی احمد رضا خان سے بریلوی کی لکھی ہوئی کتاب احکام شریعت حصہ سوم دا صفحہ 150 ہے، مولوی احمد رضا خان سے بریلوی نے لکھے بلا شبہ خیر کعبہ معظمہ کا طواف تعلیمی ناجائز ہے
اور خیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے. سجدہ صرف خدا. اگر بریلوی ہو تو بریلوی عالم دا فتوا منو، دیوبندی ہو تو دیوبندی عالم دا فتوا منو، جی محمدی ہو تو پاک پیغمبر دا فیصلہ پہلے تو آپ کو سنائی بیٹھا. اگر میں نے پتہ چلے کہ تو انو بیماری کیا ہے تو نسخے تو میرے مجرب ان کافی بن جائے کو آرام آ جائے. لیکن قسمت کا دوا میرے پاس کوئی نہیں. کتنے آسان الفاظ ہیں، صاف مسئلہ کہ پہلے انبیاء دی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی ہوندا ہا، اس امت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی ختم کر دیتا گیا. خدا کے سوا کسی اور دا سجدہ ہون جائز نہیں. یہ بریلوی عالم کیا لکھیندا، اگر عبادت دا سجدہ کرے سی تو کافر تھی ویسی. عبادت دا سجدہ صرف خدا. اگر تعظیمی سجدہ کرے سی تو مولوی احمد رضا خان بریلوی لکھے غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے. اور بوسا قبر میں علماء کو اختلاف ہے کہ آیا قبر دا بوسا دیتا جاوے یا نہ دیتا جاوے، قبر نو چومیا جاوے یا نہ چومیا جاوے. زیادہ زیادہ احتیاط اس بات سے کہ منع ہے، خصوصاً مزارات طیبہ اولیاء کرام کہ ہمارے علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلہ سے کھڑا ہو. یہی ادب ہے. پھر تکبیر کیوں کر متصور ہے. قبر دی زیارت سے جاوے تو کم از کم 4 ہاتھ دور کھڑے. ان سارے دور دے لوگ جڑے ویندن یہ قبر دوتے ون کے گر پے. اتنی بے ادبی دی بات ہے جو پیر تلے آ گیا تے مرید اتو آ گیا. یہ تو بڑی بے ادبی ہے، بے احترامی دی بات ہے. اس واسطے بندہ قبرستان جب جاوے کم از کم 4 ہاتھ دور کھڑے. کہ بریلوی عالم کیا لکھیں گے. لیکن لوگ عجیب نئے دیوبندی نئے بریلوی نے آپ مجتہد ہیں. جی دیوبندی عالم مسئلہ بیان کیتا تو ایسا سا بریلوی ہیں، بریلوی عالم مسئلہ بیان کیتا تو ایسا سا دیوبندی ہیں. میاں دیوبندی بریلوی دوہے لکھی پہن جو یہ سجدہ ناجائز ہے. یار ہوں 14ویں صدی دے عالم تے اعتبار رہ کوئی نہیں گیا. لوگ ان آساد قسم دے. ان مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے بیبے نے متعلق لکھے احکام شریعت کے صفحہ 90 تے کہ عورتوں کو مزارات اولیاء و مقابر عوام دونوں پر جانے کی ممانعت ہے. بیبیا نہ ولیے نے قبرے تے جاویں تے نہ عام قبرستان ہی جاویں. بیبے واسطے قبرے تے جان دی اجازت کوئی نہیں. حدیث ہی نبی صحیح فرمائے ہوں زمانے سے لعنت ہے جن قبر کی زیارت سے جانی. یہ مسئلہ کیا مسلمان تو نہیں منے گا. ان لوگ آتے نا کہ بڑا گرانی ہے، بڑی تکلیف ہے اور ہر شے مہنگی تھی گئی ہے، گزارا مشکل نال ہو رہے. یہ لکھے روپے دے میلے ٹھیلے سے کیوں خرچ پیسے اگر مسلمان تکلیف ہی چند سے گرانی ہے. مرد بیبیاں سارے زیارتیں تے پہ ویندن تے کئی 100 میل دور سفر ودے کریں میلے پہلے ویندن. قسم و قسم دے لباس پہ سی ویندن، کئی فرنیچر پہ پڑ ویندن. سال دے سال لباس پوشاک خوراک کے اندر تبدیلی کر لیندن. یہ تنگ دست لوگ ہیں. میرے خیال سے ملک دے لوگ بڑے خوشحال ہیں. اگر خوشحال نہ ہوئے نا تو پٹھے ٹپ نہ مارے نا. وہ پرانے برتن خراب تھی گئے ہوں نویں برتن سٹیل بدھائی سٹیل دے بڑی ہاتھ سٹیل دے خرید خیال چینے والے برتن خراب تھے. کی بات ہے اللہ سے بندے آخر پرچہ جو لکھیں جو کچھ سمجھنے کی کوشش کرو. جنال پرچی جو لکھی کرو وہ لفظ بھی صحیح لکھو. حاضر ناظر جو لکھے نے ناظر زواد نال لکھ کھڑا ہے حالانکہ زوئے نال ہونے. نظر یہ زواد نال نہیں لکھی دا. میں پڑھا ہوا تو زیادہ نہیں شاید تھوڑے استاد نہیں میں تو آپ کو پڑھیں دے حسین جو نظر تو زواد نال لکھ کھڑا ہے. حاضر ناظر جو ہوں دے
حاضر تو خیر وہ تھیا زواد نال تے ناظر جو اگو لکھنا ہا کم از کم وہ زوئے نال تے لکھنا ہا لیکن وہی زواد نال لکھ چھوڑیں بہت سارے امتحان گھنن آمدن میدان لیکن وہ شدے آپ فیل تھے وندن اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے انہیں کو یہ دیکھو یہ ہن جنہیں پرچہ لکھیں دن انہیں دا میرے موضوع نال کوئی جوڑ نہیں ہوندا میرا خیال ہوندے جو اج فلانا مسئلہ میں بیان کرے سا لیکن یہ حضرات میں کو اپنے پیچھے چلاون کی کوشش کریں گے یہ کہیں لکھے اج تساں علی العموم صحابہ دے فضائل بیان کرنی ہو تواڈے صحابہ تو نبی دے جنازے تے نہیں آئے تو کوئی بھنگی آئی تھے کہیں آئی تھے تو جو نہیں آئے اللہ دے بندے جے صحابہ بے وفا ہوئے نہا تے ہجرت کر کے وطن چھوڑے نہیں ہم نبی دا ساتھ لیں گے تو انہیں صحابہ مہاجرین کے شک پہ کرنی ہو جو نبی دے جنازے تے نہیں ہیں خدا جنہیں یہاں گوایا دے جو سچے لوگ ہیں جبریل خوشخبری سنے دیں جو اللہ فرمے دے کن تم خیر امت تساں بہترین لوگ میرے اسد بارگاہ نبوت نہ بیٹھے سے کون لوگ ہم جنہاں کو جبریل آ کے آئے جو اللہ پاک فرمے دا کن تم خیر امت تسی بہترین امت ہو خدا جنہاں کو بہترین آ کے تو اے جڑیا کھٹیا بنائی کھڑی جو نبی دے جنازے تے نہیں اللہ پاک نے جنازے متعلق فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم میں خدا تواڈے دلاں دے اندر ایمان نو مزین کر دیتا والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا حق بہا میں خدا نبی دی جماعت نو تقوی لازم کر دیتا تقوی دے حقدار نہیں دے متعلق تمہارا خیال ہے کہ حضور کا جنازہ چھوڑ گئے وہ خدا راضی کی وہے حضور دی 23 سالہ تعلیم و تربیت دا یہی اثر ہے حضور دے تزکیے دی یہی تاثیر ہے جو اللہ پاک قرآن مجید ہی اعلان پیا فرمیندا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میرا نبی پہلے پاک کریندا پھر قرآن سے عزیز دی تعلیم دینا اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فقیر مہاجر جنہاں کو وطن کو نکالا گیا جائیداد کو نکالا گیا وطن چھوڑی میں دے جائیداد چھوڑی میں دے مولا کتنے پہ جان دے اللہ پاک نے فرمایا جب تغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ تا فضل تے رضا فتح ڈھونڈیں دے وینصرون اللہ ورسولہ اللہ تعالی دے رسول دے تین دن داد ودے کریں دے اولئک هم الصادقون سچے لوگ ہیں میرا خیال ہے جڑا آدمی اس جماعت سے شک کریں دے ان کا اسلام نال کوئی تعلق نہیں اس کا قرآن نال کوئی تعلق نہیں باقی کتاباں پڑھو تو اہل سنت کی کتاب موجود ہے اہل تشیع کی کتاب موجود ہے یہ تمام مہاجر انصار حضور کے جنازے کے ہیں علامہ باقر مجلسی نے حیات القلوب جلد دوم دے صفحہ 975 سے لکھے حتیٰ کہ خود و بزرگ مرد و زن اہل مدینہ و اطراف مدینہ ہمام مہاجرین و انصار پر برا حضرت چنی نماز کردن دو بچے آئے بوڑھے آئے مرد آئے بیٹے آئے مدینے والے آئے گزروا والے آئے مہاجر انصار آئے اللہ کی قسم ہے زمین والے فرشتے آئے آسمان والے فرشتے آئے میرے پاک پیغمبر کا جنازہ ادا کیتا احمد ابن ابی طالب تبرسی نے احتجاج تبرسی کی لکھے نجف اشرف کی چھپی ہوئی کتاب سے صفحہ 54 کے آئے لم یبق من المہاجرین والانصار الا صلی علیہ کوئی مہاجر کوئی انصار نبی دے جنازے کو نہیں دیا مگر سارے پاک پیغمبر دا جنازہ ادا کیتا ہوں مسلمان فارغ ہوئے حوالہ جات پڑھے این مسئلے سے چھوٹا جہاں ہمارا ایک رسالہ بھی ہے رسالہ جنازۃ الرسول ان کا پہلا حوالہ بلکہ میں یہ لکھے صفحہ 4 پہ لما کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع علی سریرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کفن مبارک پہنا گیا 4 پائی تے منجے مبارک تے رکھا گیا
داخل ابو بکر و عمر، حضرت ابو بکر آیا، حضرت عمر آیا، وماہما نفر من المہاجرین والانصار، انہیں دے کتے مہاجر انصار موجود ہیں، وصفو صوباً آ کے حضور دے جنازے جا صفحہ بنایا، کان ابو بکر و عمر فی الصف الاول حیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر عمر نبی دے جنازے دی پہلی صف پاک محمد دے سامنے موجود ہیں۔ وہ چھوٹا جہا رسالہ ہے، 1 روپیہ ان کی قیمت ہے، اگر تو آپ کو گنجائش ہوگی رہی وہ خرید کر دینا ہے، دفتر سے ملتے ہو پڑھو، ان سارے حوالہ جات موجود ہیں۔ نال یہ ہے کہ دار المبلغین کا سلسلہ 15 شوال کلو شعبان کلو شروع ہونے والے، 15 شعبان معظم کلو اپنے مسجد امام اور خطیب بھیجو تاکہ وہ دلائل اور حوالہ جات پڑھ جائے۔ باقی اگر اتنی رہائش رکھے سن تو خرد نوشتہ انظام تنظیم اہل سنت دے دفتر ہی ہوتی، 15 شعبان کے بھیجو، مرزائیت عیسائیت اور رفت دے متعلق نے تمام دلائل کا جواب انہوں کو لکھوا دیتا جاسی، پڑھا دیتا جاسی۔ دوسرا حضرات خصوصی توجہ فرماؤ، حسب دستور سابق اتھائی دفتر کے اندر تواڈے خطیب تواڈے علماء آمن، دوسرا حضرات خصوصی سرپرستی فرماؤ، تنظیم اہل سنت دا تواڈا اپنا ادارہ ہے، آپ صدقات خیرات ہی وقتاً فوقتاً خرچ کیتے کرو۔ انہوں دفتر دی تعمیر دے سلسلے ضرورت ہے، تقریباً 15-20 ہزار روپے دا خرچہ ہے۔ میں کنے ساتھیں کنے پچھلے دنوں بھی 6,500 روپیہ خرچ آ کے اس کی تعمیر و شروع کرائیے۔ تو تسا حضرات اگر خدا توفیق دے تو تعمیری سلسلے اندر بھی جماعت کے نال تعاون کرو۔ تو تسا حضرات کو علی العموم کہیں اپیل میں نہیں کی تھی، نال نال اپنے علماء کو بھیجو، صدقات خیرات عشر زکات آپ نے اگر خرچ کرے تو انشاءاللہ تعالی صحیح طور پہ خرچ کی سی، اور تمہارا اپنا دفتر ہے، تسائیں جماعت کے باقاعدہ رکن بنو، ہر آدمی پاک پیغمبر کی سنت کا پرچم اٹھاوے اور یہ مسائل پکا کے جاوے۔ یہ چھوٹے چھوٹے رسالے میں رسالہ جنازت الرسول ان سارے حوالہ جات لکھے ہیں کہ سارے مہاجر انصار پاک پیغمبر کے جنازے کے آئے۔ نال نال یگو یہ لکھے توحید-سنت.com یزید تواڈا امام ہے، 6واں خلیفہ ہے۔ کئی بار تسی حضرات تقریراں سن چکے ہو، یزید نال ساڈا کوئی تعلق نہیں۔ میرے مشائخ کے دیوبند یزید کو اچھا نہیں سمجھے نے، اسا حضرت حسین دے غلام ہیں، حضرت حسین دے غلام ہیں، حضرت حسین بہشتی ہے، بہشتی نوجوان کا سردار ہے۔ باقی کہیں کتاب والے لکھے اگر یزید وقت دا بادشاہ ہا تو وقت کے بادشاہ خلیفے لکھن نال ایک نہیں جو سارا پیشوا رہنما بن گئے۔ بڑی مصیبت یہ ہے کہ مسلمان شرعی اصطلاحات کو واقف ہیں۔ خلیفے دا اطلاق وقت دے بادشاہ تھیندے، خلفائے بنی عباس، خلفائے بنی امیہ، خلفائے چور تے بھی دا اطلاق تھیندے۔ خلیفے دا معنی بادشاہ اچھا ہوئے یا برا، این لفظ دا این بات نال کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو تساں پرسوں سارے پاس سے تو پتہ چل سی، تو آپ کو تو خلیفے والا لفظ نہیں کیا سمجھے نا، تو میں آدھا امام دا لفظ ہے جڑا یہ بھی ہر کہیں سے اطلاق ہے۔ امام دے واسطے بھی شرط نہیں کہ اچھا آدمی ہوئے امام وہ ہوئے، بلکہ بڑے کافر دوتے بھی امام دا اطلاق آئے، بڑے خنڈے لنڈے دوتے بھی امام دا اطلاق آئے، جو اللہ پاک قرآن ہی فرمائے قاتلو ائمۃ الکفر، کفر دے امام نو قتل کر دے۔ امام دا معنی ہے بڑا، اچھائی دا بڑا بھی امام تے برائی دا بڑا بھی امام۔ یہ گلاں تو کو نہیں آئی، اگر تو یہ گلاں آمن ہاتھ پہ پرچہ نہ لکھو۔ امام، خلیفہ، ملک، سلطان یہ وڈیرے تے انہیں دا اطلاق تھیندے، خواہ اچھا ہوئے خواہ برا ہوئے، ان دے مفہوم دے اندر دخل نہیں کہ اچھا آدمی ہوئے ہو، اندو تے ان دا اطلاق تھیندے۔ خلیفہ وقت بادشاہ ہوا، امام دا معنی بڑا،
چنگائی دا بڑا بھی امام تے برائی دا بڑا بھی امام. اس واسطے اللہ پاک نے قرآن فرمائے جب دعا منگو تسی نال قید ملا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے مولا سارے بیوی بچے نیک ہومن وجعلنا للمتقین اماما. ساکو متقیاں دا امام بنا پورے دا امام نہ بنا. برے دا امام برا چورے دا امام بڑا چور گنڈے دا امام بڑا گنڈا نیک دا امام بڑا نیک. کیونکہ امام دے لفظ دے اندر کوئی تخصیص نہ آئی اس واسطے قرآن مجید چ قید اللہ نے بڑھا دیتی ہے. جب دعا تسی منگو تسی وضاحت کرا ہے وجعلنا للمتقین اماما. اے ربا سانو متقیاں نیکاں زاہد لوکاں دا امام بنا. یہ چیزاں ساریاں تاں حل تھی سن کہ سارے مولوی سارے کو پڑھنا تے انہیں پرچی لکھن دے نال سارے مسئلے مشکل نال حل تھیندن بندے کو سمجھیندن. بہرحال جدید نال ساڈا کوئی تعلق نہیں. ایسا حسینی ہے کہ اگر کہیں دوست نے مزید بڑا پوچھنا ہوئے تو بس وہ کہیں تقریر کے بعد نماز کے بعد ہی پوچھ سکتے. یہ کہیں لکھے تو نبی سائیں قلم دوات منگی ہے وہ صحابہ نہیں چاہتی تھی. پہلے بندہ شاید چاہتا پڑے ہوئے نہیں ورنہ ابھی تا حضرت عمر کا نام لکھے نہیں ہم تو حضرت عمر نہیں چاہتی تھی قلم دوات حضور منگیے. نہ نبی سائیں جو اپنے گھر ہن کہ حضرت علی بڑے عالم ہن انہیں بھی قلم دوات ہی قائم ہے. نبی سائیں جو بیمار ہن اپنے گھر ہن حضور اگر قلم دوات منگیے تو حضرت علی بڑے عالم ہن قلم دوات چاہ دے میں نہا. آخر خلافاتی حضرت علی دی لکھی جنی ہے پرچی والے دے قول دے مطابق کم علی دا تھیونا حال گھر بھی علی دا نبی بھی اٹھائی ہیں کہ حضور قلم دوات منگیے تے حضرت علی نہیں چاہتی تھی. یہ کرے تو معلوم میں پوچھیں گے جو یہ نبی سائیں خلافت لکھے ہیں ابو بکر عمر دی کہ حضرت علی کے خلافت انہیں نہ لکھے نہ تھا کی قلم دوات رہوں اپنی چاہ ہیں جو حضرت عمر دی تھے جو نہیں چاہ دیں لے قلم دوات انہیں آئے کہ یا رسول اللہ ساری خاطر تکلیف نہ کرو. حسبنا کتاب اللہ سانو اللہ دا قرآن کافی ہے. جب تک قرآن موجود ہے ساری خلافت کوئی نہیں کھا سکتا. تکلیف نہ فرماؤ یا رسول اللہ سانو اللہ دا قرآن کافی ہے. ای کرت معلوم تھی لے جو نبی پاک حضرت ابو بکر عمر دی خلافت لکھے نہیں یہ حضرت علی دی خلافت ہو گیا تو ضرور قلم دوات کا آمنا کیونکہ خلافت آئی اور لوگوں نے حضرت علی قلم دوات نہیں. ہائے وہ مسلمان تری قسمت خبریں کتنے تئیں پرچہ لکھے تھے. ایک پرچہ تو پیچھے لکھا ہے قلم دوات والے باقی مسئلہ تو میں کنے پیچھے دریافت کرائے. پہلے یہ تو قرآن کنے پوچھو جو نبی سونا لکھے دا ہے 21 پارا پہلا صفحہ دا میرا پاک پیغمبر بلا تخطہ بیمین کا تو اپنے ہاتھ دے نال نہ لکھی. نبی تو لکھے نہ نہیں یہ ملنگ تک ڈٹ والا مرے دے جو نبی سے لکھے رہا. اللہ دی قسم پاک پیغمبر تو 10 خط ہی نہ کریں گے. خط صحابہ لکھے نہیں ہن حضور پر نور اپنی انگوٹھی نال اسے مہر لا دیں محمد رسول اللہ. باقی اگر حضور قلم دوات منگن او مہاجر جرے وطن چھوڑائیں جائیداداں چھوڑائیں کنبے قبیلے چھوڑائیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اللہ کے اللہ کے رسول کی امداد کریں تو بھنگی آتے جو نہ صحیح آخیا نہیں منیں دے تو خدا دا فیصلہ نہیں منیں دا بھنگی دا آخیا منیں قرآن ہے. ذہن اپنا بناؤ کہ جڑا فیصلہ خدا کر دے وے محمد مصطفیٰ کر دے وے کسی اور جاتے جان کی ضرورت سانو کوئی نہیں. باقی حضرت عمر خیری شدہ لکھا ہے حضرت عمر کے خط کی قرآن کافی ہے. حضرت عمر تو قرآن بھی آیت کا ترجمہ کیتے اللہ پاک قرآن ہی فرمائے اولم یکفہم اللہ انزلنا علیک الکتاب آیا انہاں کو کافی نہیں جو ستوانو سے کتاب نازل کی تھی. اللہ پاک نے فرمایا میرا قرآن کافی ہے. حضرت عمر بھی یاد ہے قرآن کافی ہے. یہ فتویٰ لینی پہلے خدا کے لا
باقی وہ شیعہ دی کتاب جلاء النجوم دے صفحہ 20 سے لکھا پے کہ حضور دی خدمت کے اندر آئے کہ یا رسول اللہ آیا پیابرے ماں کے طلب کر دی وہ جڑی کرم دوا طلب کی تھی وہ لے آئیے تو نبی پاک فرمائے مرا بعد ازی سخنا کے آج شما شنیدم حاجت بانیس میں محمد والی گل سنیے محمد کو لکھن کی حاجت کوئی لکھی پائیں نبی سے مطمئن خبریں تو سنی کیوں نہیں پائے مطمئن باقی یہ لکھے کہ کیا حضرت عثمان دے جنازے تے حضرت علی ہن بالکل ہن طبقات ابن سعد وچ موجود ہے اور بدایہ و نہایہ وچ موجود ہے کہ حضرت علی نے حضرت عثمان دا جنازہ پڑھا حضرت علی نبی دے چاچے دی اولاد ہا عثمان غنی نبی دی پھپھی دی اولاد ہا یہ برادری ہے یہ رشتہ ناتا ہا جس کو کچھ ہم باقی تاریخ دے کسے پر کے مسلمان دا ذہن کمزور تھی ونے مسلمان دی قسمت ہے جب اللہ دا قرآن آگے وہ خدا دے بندے تو سن قرآن کیوں نہیں منے لے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم محمد خدا دے رسول ہے محمد دے ساتھی کفار سے سخت نہیں حکمے تے رحیم محبت پیارے ان سے غمخاری ہمدردی اور ایک قریبی رشتے دار ہیں جتنے غمخار ہیں حضرت علی دی جنا شادی تھی ہے کچھ علماء دے صفحہ 107 سے آئے کہ حضرت علی اپنی زرہ اٹھا کے بارگاہ نبوتی گئے یا رسول اللہ میں زرہ بچھینا اپنی شادی تے خرچ کرینا حضرت علی فرمانے میں حضرت عثمان غنی نو جا کے ملا حضرت عثمان پوچھنا علی خیر تے ہے کیسے تشریف لے آئے ہو میں اپنی زرہ بچھینا شادی تے خرچ کرینا حضرت عثمان دریافت کر دیں زرہ دی قیمت کیا شادی دا خرچ کیا حضرت علی فرمانے 400 درہم حضرت عثمان آدم 400 درہم میں نے نا زیرہ مبارک میں نوں دیو میرا پیر علی فرمیندا فلما قبضت دراہما وقبض منی زیرہ عثمان میں حضرت عثمان کو 400 درہم لے حضرت عثمان نے میں کو زیرہ لئی سودا ہو گیا حضرت عثمان میں نوں کہا گی اج تیری شادی دا دن نے ان زیرہ ہدیہ منی لے 400 درہم بھی تیرے ہوے زیرہ بھی تیری ہوے شادی تیری ہوے تے خرچ میرا ہوے شیعہ مذہب کی کتاب کا سرغمہ مطبوعہ ایران دے صفحہ 107 تے عبارت موجود ہے کہ حضرت علی نے 400 درہم بھی لے لے زرہ بھی لے لئی بارگاہ نبوتی چین حضور اپنے کمرے دے اندر اکیلے موجود ہیں میرا پیر علی فرمیندا میں بارگاہ نبوت اندر 400 درہم بھی رکھے تے زرہ بھی رکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ تو تا دا میں زرہ بیچن واسطے پیا جانا میرا پیر علی آدھا اخبرتہ بما کان من امر عثمان میں نبی پاک کو حضرت عثمان دا حال سنایا یا رسول اللہ میں حضرت عثمان جناب سودا کیتے 400 درہم لے تے زرہ دیتی جب سودا ہو گیا حضرت عثمان نے مینوں کہا لی 400 درہم بھی تیرے ہوے زرہ بھی تیری ہوے شادی تیری ہوے تے خرچ میرا ہوے حضرت علی فرمانے جب نبی پاک نے حضرت عثمان کا حال سنیا ادا لے عثمان بخیر نبی پاک حضرت عثمان نو دعائیں بیٹھے کرے اے عثمان اللہ تیرے گھرانے تے رحمت کرے اللہ تیرے گھرانے تے برکت کرے اللہ تیرے گھرانے نو رنگ لاوے جویں ساری شادی نو رنگ لا چھوڑی اللہ تعالیٰ تسا حضرات کو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے یہ حقائق واقعات دنیا دا کوئی پڑھا لکھا انہاں دی تردید نہیں کر سکتا جب خدا دا قرآن آ دے رحماء بینہم نبی دے ساتھی ایک دوے سے رحیم بات ختم اگر کوئی تاریخی واقعات کا پڑھے تو آگ دیتا کرو جھوٹ ہے یہ تاریخی واقعات کے اندر جھوٹ ہو سی لکھن والے جھوٹ لکھا ہو سی بڑے بڑے علماء تے مشائخ نے لکھے امتلأت تاریخ الاسلامی بالاکاذیب اسلامی تاریخ جھوٹ نال بھری ہوئی ہے ان واسطے تو ضرورت ہے کہ مسلمان بھی کچھ چھان چھان کریں لیکن مسلمان سارے کوئی نہیں کون ہے کم کریں صحیح واقعات کو لہدا کیتا ونی رت وشابس من گھرت کسے تاریخی کتابیں اندر لکھے پین
تھوڑا دین اللہ دا قرآن ہے، نبی دی حدیث سے حضور دا فرمان ہے. جب اللہ پاک نے فرما دیتے رحماء بینہم، میرے پاک پیغمبر دے صحابہ ہک ہوئے تے رحیم ہک ہوئے نال محبت ہے، ان سے پیار ہے، غمخاریے. اللہ تمہارے عقیدے برکت پیدا فرماوے، ہماری برکت پیدا فرماوے. تو میں تو تمام حضرات میں درخواست کرے سا کہ رجب دا مہینہ اندی بھی زکات کئی لوگ کٹھینن تو تساں انکار المبلغین تنظیم اہل سنت کی خاطر اپنے صدقات خیرات وقت کرے سو. اگر کوئی کھاتا پیتا آدمی ہمت کر سکے، لوگ تو بڑے پیسے وصول کرنے، میں تو حیران ہاں خبر ہو کتوں گھنامن تے کیویں گھنامن. جو میں کو ایسے بندے نہیں لگتے ملک میں، حالانکہ سارا ملک پھردا، کوئی تجویز ہوندی ہوتی پیسے کٹھے کرن دی، کوئی ڈھنگ ہوندا ہوتی، میں کو یہ ڈھنگ اثروں نہیں آتا. یہ معاملے میں میرا کو دل نہ ہوں میں باہر والے لوگوں کوئی تو نہیں آ سکتا جو آسن خبر دفتر بنتا پے یا نہیں بنتا پیا. جو ہوں علماء آسن طلباء آسن اندر ٹکشن رمضان مبارک اندر ہوں لنگر پاتا پے آیا جو صحیح کم کم دفتر چھاتی چا پاتی وہ دفتر تھوڑا ہے. ہوں علامہ دوست محمد صاحب قریشی تو لگے گئے وہ تو ول نہیں آمنے پھیرا مارن. وہ ساری تنظیم اہل سنت دا کمتر جہاں تو کوئی سائیں ناتا سنے رہا وہی پچھلے بھی لگا گئے، وہی نہیں ول آمنا. یہ دفتر جماعت کا ہے، تسا حضرات دے ساری محنت نال سارا کام چالو ہے. اللہ تمہارے مار چھوڑا کی برکت پیدا فرماوے. اگر کوئی کھاتا پیتا آدمی تعمیر دے سلسلے کام ادا کرے تو میرا خیال ہے کوئی بڑا ثواب تھی سی. اج وہ کمرے بن گئی علماء باسن قرآن حدیث کا مطالعہ کرے سن، سبق کو پھیرا دے سن اور رمضان مبارک کے اندر اتنی پڑھاونے. 15 شعبان کریں سبق شروع تھی سن، یکم رمضان کو لا جمعۃ الوداع تک انشاءاللہ میں کہیں پڑھے سا. اگر تساں بڑے بڑے لوگ کوئی کولر لائی پہ ہو سو کئی جا ہو سی کم از کم سارے علماء واسطے تو کمرہ تو ہوئے بہندا اتھائی کتاباں چاہ کے ایسا سبق پڑھاؤں یا اتھائی بہوں یا اللہ کا آرام چاہ کروں. اگر تساں مسلمان کا فرض ہے. باقی یہ ٹھیک ہے جو تساں میرے سوہے نوے میں تھوڑا سوہا نہیں میرے واسطے تو تساں نوے دیں گے. تساں تو خدا کی رضا واسطے دیں گے، خدا تو کو سنان گے، خدا تو کو دے دے. جنہیں لوگوں کو شکایت ہے سارے نال سلام علیکم نہیں کرے گا. ہوں عرض ہے جو میں ہوں نماز جو پڑھاؤں ان کے بعد موٹر آئی کھڑی ہے کبیر والے تقریر کرنے کبیر والے جو شام کو ول آونے رات کو ڈیرا غازی خان میں ہوں تارے نال جی میں سلام علیکم کریں گا تو جلسہ تو پرلا مک دے. رات میں تقریباً 1 بجے رات دیکھا پہنچا. ہوں میرے پاس اگر وقت ہو گیا میں تھوڑے اختیار کہیں کریں ہاں تو سلام علیکم کرا ہاں تھوڑا حال ہی پوچھا ہاں.